بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ آپ کے سامنے اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سارے عمل میں اخلاص نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر آسن، اچھے اور طریقے سے عاجزی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 18 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اس آیت میں بظاہر سادہ بات ہے کہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی، آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے یعنی جنت سے نکل جا۔ لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ فرمایا قال اخرج منہا، نکل جا یہاں سے، مذءوما مدحورا، ذلیل، مردود، یعنی ذلیل اسے کہتے ہیں جو یعنی بے عزتی کے آخری درجے میں چلا جائے، مردود یعنی محروم۔ اللہ فرماتے ہیں جا چلے جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر۔ لمن تبعک، البتہ جو تابعداری کریں گے تیری، منہم ان میں سے، لأملأن، میں بھر دوں گا انہیں، جہنم، منکم تیرے ساتھ، اجمعین سب، یعنی تمہیں سب کو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تیرا پیچھا یا تیرے پیچھے چلیں گے تو ان سب کو تیرے ساتھ میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور اطاعت پسند ہے۔ عاجزی جو ہے وہ اطاعت جو ہے وہ دلی عاجزی کے ساتھ کی جائے، یعنی دلی عاجزی کے ساتھ یا دل سے کی ہوئی جو اطاعت ہے جس میں عاجزی ہو، وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت کی لیکن وہ عاجزی کو بھول گیا، تکبر پر آ گیا۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ اس نے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے میری اتنی عبادت کی ہے لیکن مجھے اس کا تکبر پسند نہیں ہے۔ اگر یعنی ہم اگر یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ بھئی چلو کوئی بات نہیں ہے، اتنی عبادت میں کر رہا ہوں، ہمارے اندر جب یہ چیز پیدا ہو جائے تکبر والی تو سمجھ لو بیڑا غرق ہو گیا۔ تکبر کا ایک جملہ جو ہے نا وہ برسوں کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ بات یہاں ہمارے سامنے ہے کہ ابلیس جو ہے اتنی عبادت اور پھر ایک جملہ نے اس کی ساری عبادت ضائع کر دی، اس میں اس کا جو تکبر تھا اس کو وہ لے ڈوبا۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی فرما برداری بلا چونچنا کی جائے، اس کے حکم کو یعنی کہ بلا چونچنا تسلیم کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، یعنی اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ عقلی دلیلیں، یہ حجتیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی بھی آقا جو ہے اس کا جو بندہ ہے وفادار اور پسندیدہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اپنی ذاتی رائے کو اپنے آقا اور مالک کی رائے پر جو ہے قربان کر دے، اپنے آقا اور مالک کی رائے کو مقدم جانے۔ تکبر کے بارے میں ایک حدیث ہے بخاری سنن ابو داؤد میں 4090 نمبر پہ، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ انسان کے دل میں رائی کے برابر بھی جس کے انسان کے دل میں تکبر ہوگا نا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اب یہ دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو لینے کی کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو ایک تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اور پھر ہم اوپر سے اترائیں میں عالم، میں عامل، جی میں بڑا نمازی حاجی، جی میں لوگوں کے کام آتا ہوں، خدمتیں کرتا ہوں۔ تو یہ سب جو ہے نا، یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہم کیا کر عاجزی ہم میں ہے اور کیا ہماری عبادت اور ریاضت ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو ہمارے پلے ہے کچھ نہیں، اور پھر آگے سے ہم اپنی عبادت کو یوں تکبر کی نظر کر دیں، یوں اکڑ کی نظر کر دیں، میں جی بڑا نمازی ہوں، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، جی بس میں تو اللہ کا جی صاف ظاہر پیارا ہوں۔ یعنی یہ باتیں، یہ اللہ جانتا ہے اللہ کا کون کتنا پیارا ہے، اللہ کے کون کتنا قریب ہے۔ انسان کا کام ہے بندگی بندے کا کام ہے بندگی کرتے جانا، عاجزی کرتے جانا، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکام پر قربان کر دینا، اپنی مرضی کو قربان کر دینا، یہی بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ہمارے اندر ذرا بھی کہیں تکبر کا شعبہ پیدا ہو گیا تو یاد رکھیے ابلیس اپنے تکبر کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اس کی تمام باتیں ریاضتیں ضائع ہو گئیں، اپنے تکبر کی وجہ سے وہ اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا۔ تو ہمیں کوشش کرنی اور دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، اپنا ڈر اور خوف ہمارے دل میں ڈال دے، اپنی محبت ڈال دے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی تھوڑی بہت جو ہمارے عبادت ہے اس پر اتراتے پھریں۔ یہ ایسا ہرگز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پسند ہے تو عاجزی ہے اللہ کو، تو وہی عاجزی اور وہی للہیت، وہی تقوی نیکیوں کا جو وزن ہے اس کو بڑھاتا ہے، اس کا ریشو بڑھاتا ہے، اور یہی اللہ کے ساتھ انسان یہی تو تھا، آدم نے یہی تو کیا کہ غلطی مان لی، معافی مانگنے لگے، شرمندہ ہو گئے، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ شیطان تکبر کر بیٹھا، اکڑ گیا، حجتیں پیش کرنے لگا تو ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں بھائیوں بہنوں میں عاجزی اور انکساری پیدا کر دے، اور اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما دے، اور اپنے محبوب کی اتباع فرما برداری پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔